بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، حضرت جنید بغدادی ایک بہت بڑے ہمارے صوفی بزرگ گزرے ہیں۔ شاید آپ کم بچوں کے علم میں یہ بات ہوگی کہ وہ نہ صرف بہت بڑے صوفی بزرگ تھے بلکہ ایک بہت بڑے پہلوان بھی تھے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ وہ خلیفہ بغداد کے دربار میں تشریف فرما تھے، تو ایک دبلا پتلا سا کمزور ناتواں سے جسم کا ایک شخص آیا اور اس نے دربار میں کھڑے ہو کے خلیفہ سے کہا کہ میں جنید بغدادی کا مقابلہ کرنے آیا۔ جتنے درباری تھے وہ سب بڑا ہنسے اور اس کی طرف دیکھنے لگے کہ یہ شخص اس کا مقابلہ کرے گا جنید کے جس کے مقابلے میں جس کا کوئی ثانی نہیں تھا، جس کے کوئی مقابلے میں نہیں آتا تھا، وہ اس قدر وہ بہادر تھے، بہت بڑے پہلوان تھے۔ تو خیر تھوڑی دیر کے لیے تو حضرت جنید بھی ذرا گھبرائے کہ وہ کہتا جی میرے پاس میرے خاندان میں سید زادہ ہوں اور میرے پاس ایسے گر ہیں، ہمارے بڑوں نے ہمیں سکھائے ہیں کہ جو میں دعویٰ کرتا ہوں کہ کسی اور پہلوان کے پاس نہیں ہے۔ تو حضرت جو بہرحال قصہ مختصر یہ کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں مقابلے کے لیے تیار ہوں۔ وقت طے ہو گیا اور ٹائم ساری چیزیں سب لوگ ہو گئے، خلیفہ وقت حاضر ہو گئے، درباری سارے پورے بغداد سے سب لوگ وہاں پر جمع ہو گئے مقابلہ دیکھنے کے لیے۔ تو جیسے ہی مقابلہ شروع ہونے لگتا ہے تو سب سے پہلے وہ جو دبلا پتلا ناتواں، اتنا کمزور اس کا جسم تھا، شکل و صورت ٹھیک تھی، رنگ ٹھیک تھا، سفید تھا، لیکن جسم اتنا کمزور تھا کہ اس سے ٹھیک سے کھڑے بھی نہیں ہوا جا رہا تھا۔ تو وہ اس نے ہاتھ بڑھایا جنید بغدادی نے، تو اس نے ہاتھ تھوڑی دیر کے لیے وہ ایک دم پیچھے ہوا اور اس کے بعد وہ لپک کر ان کے ساتھ چپٹ گیا، ان کے اوپر چڑھ گیا اور ان کے گردن میں اس نے اپنے بازو ڈال لیے، ساتھ لٹک گیا۔ سب بڑے حیران کہ یہ کون سا داؤ ہے، یہ تو کوئی داؤ نہ ہوا۔ تو اس نے آہستہ سے حضرت جنید بغدادی کے کان میں کہا کہ میں سید زادہ ہوں، 7 روز سے بھوکا ہوں اور میرے پاس کوئی روزگار نہیں ہے، کوئی میرا پرسان حال نہیں ہے، تو اب میری عزت خدا کے اور آپ کے ہاتھ میں۔ یہ سب میں نے ڈھونگ اس لیے رچایا ہے تاکہ دنیا کو دکھا سکوں کہ میری بھی کوئی عزت ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، حضرت جنید بغدادی نے جب یہ سنا تو وہ جیسے ہی وہ نوجوان ان کے سے لپک کر نیچے اترا زمین پر، تو جنید بغدادی زمین پر گر پڑے جیسے کہ وہ ڈھہ گئے ہیں، اور اس نے جلدی سے لپک کر ان کے سینے پہ بیٹھ گیا اور سب لوگ حیران پریشان کہ یہ کیا۔ حضرت جنید بغدادی نے گھوڑے کو کہا بھی واقعی اس کے پاس ایک ایسا گر ہے جو کسی کے پاس نہیں، اس نے مجھے واقعی عزت کر دیا اور میں اپنی شکست تسلیم کرتا ہوں۔ حال تالیوں سے گونج اٹھا، خلیفہ وقت نے اس دبلے پتلے نوجوان کو بڑے انعام و کرام سے نوازا اور اس طرح سے وہ ادھر سے رخصت ہو گیا۔ حضرت جنید بغدادی نے جو ان کی گردن میں تولیہ تھا یا جو بھی وہ کوئی جو رومال تھا، کپڑا تھا، انہوں نے اس کو جھاڑا اور پروردگار کے حضور درخواست کی کہ اے اللہ، مجھ سے آج تک کوئی بڑا کام میں نے کوئی ایسا بڑا کام نہیں کیا آج تک، لیکن میں نے آج تیرے ایک بندے کی عزت رکھی ہے، تو تو مجھے بھی کوئی ایسا رتبہ دے جو تیرے بڑوں کے پاس، جو تو نے اپنے دوسرے بڑے لوگوں کو دیا، یعنی مجھے کوئی روحانی مرتبہ دے، روحانی رتبہ دے۔ تو اس کے بعد پھر اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور وہ اتنے بڑے بزرگ، اور ان کی جو تعلیم تھی وہ یہ تھی کہ کسی کو ذلیل نہ سمجھیں، کسی کو حقیر نہ سمجھیں، کسی کو اپنے سے کمتر نہ سمجھیں۔ اور ہمارا کیا، ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اگر کوئی کسی کی شکل بہت پیاری ہے تو ہم اس پہ اتراتے ہیں اس کو، اور یہی نہیں بلکہ اگر کسی کے بچے کی پوزیشن آ گئی ہے، بچے نے کوئی ٹاپ کر لیا ہے تو، اور یا کوئی خوش شکل ہے، دراز قد ہے، اچھے خاندان سے یا کوئی ہے، تو ہم اس کو اپنی خوبی سمجھ لیتے ہیں اور اس کو اپنا ترہ امتیاز بنا لیتے ہیں، اس پر ہم تکبر کرنے لگ جاتے ہیں، دوسرے کو جو ہے اس طرح ہی ہے کہ دوسروں کے گلوں میں تلوار لٹکا دیتے ہیں۔ تو جنید بغدادی کا رحمۃ اللہ علیہ کا جو میسج تھا وہ یہ تھا کہ دوسروں کو حقیر نہ سمجھو تاکہ تمہارے درجات بلند ہوں،
جو دوسروں کو حقیر سمجھے گا تو اس کے درجات کم ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ آپ سب پر کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ آپ سب پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔